اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل ٹیکسلا سیل برڈز کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے کہ میرے تمام دوست بھائی فٹ فاٹ ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا شوق بھی اچھا جا رہا ہوگا۔ دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے موسمی تبدیلی کے حوالے سے، پچھلی ویڈیو میں ہم نے پیڑ کے کیڑوں کے بارے میں بات کی تھی، ان کی ڈیوارمنگ کی تھی، 1 بائی 1 سارے پرندوں کو چیک کیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں جوؤں اور چیچڑ کے حوالے سے بات کروں گا۔ دوستوں پرندوں کے پیٹ کے کیڑے یا ان کی جوئیں وغیرہ، یہ دو ایسی بیماریاں کہ یہ آپ کے پرندے کو کمزوری کی طرف، سوکڑے کی طرف، اور یہاں تک کہ آپ کے پرندے ضائع بھی ہو جاتے ہیں۔ ڈیوارمنگ ہر 2 سے 2.5 ماہ 3 ماہ سے پہلے پرندوں کی ڈیوارمنگ بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ پرندے کو جو بھی دانہ پانی دے رہے ہوتے ہیں، جو بھی خوراک دے رہے ہوتے ہیں، وہ 70%، 80%، یہاں تک کہ 90% وہ اس کے پیٹ کے کیڑے کھا جاتے ہیں۔ تو ایسے پرندے کمزور رہتے ہیں، کمزوری میں رہتے ہیں، سوکڑی کی طرف آ جاتے ہیں اور یہاں تک کہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ آپ کا پرندہ کس وجہ سے کمزور ہو رہا ہے۔ اور دوسرا جوئیں اور چیچڑ، دوستو یہ بھی بہت خطرناک بیماری ہے۔ جس پرندے کو جوئیں یا چیچڑ لگ جائیں وہ اس کا خون چوستے رہتے ہیں۔ ایسے پرندے خوراک لینا کم کر دیتے ہیں اور اس طرح سوکڑی کی طرف، کمزوری کی طرف، اور یہاں تک پرندے ضائع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جس ٹائم تک آپ کو یہ جوئیں اور چیچڑ نظر آتے ہیں اس ٹائم تک آپ کا پرندہ کمزوری میں آ چکا ہوتا ہے۔ اب اس کے بچنے کے چانس بہت کم رہتے ہیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ مقدار میں جب ہوتی ہیں تو اس کے بعد یہ نظر آنا شروع ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے نئے شوقین کو یا نئے بندے کو اس چیز کا پتہ نہیں چلتا کہ آپ کے پرندے کو جوئیں اور چیچڑ لگے ہوں۔ تو ڈیوارمنگ کا میں نے آپ کو بتایا کہ 3 ماہ سے پہلے ہر 3 ماہ میں 1 مرتبہ آپ نے ڈیوارمنگ لازمی کرنی ہے۔ ڈیوارمنگ کے بعد دوستو پرندہ جب بھی آپ کے ہاتھ میں آیا، آپ نے پرندے کی جوئیں اور اس کے چیچڑ وغیرہ لازمی چیک کرنے ہیں۔ مرغے کی جو بیٹ والی جگہ ہوتی ہے، بیٹ والی جگہ کے آس پاس جوؤں کا گھر ہوتا ہے اور یہیں سے جوئیں پرندے کے ساری باڈی میں، سارے جسم میں پھیلتی ہیں، سرکل کرتی ہیں۔ بیٹ والی جگہ کے آس پاس آپ پر اٹھا کے چیک کریں، اگر آپ کو جوئیں نظر آ رہی ہیں تو آپ کے پرندے کو جوئیں لگی ہوئی ہیں۔ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو میں نے کوپیکس پاؤڈر ڈالا ہے اس مرغی کو، تو یہ ساری اس کی جو جوئیں وغیرہ یہ ساری اب باہر آ رہی ہیں۔ تصویر میں تھوڑا غور سے دیکھیں، آپ کو یہ جوئیں نظر آئیں گی اور کافی زیادہ مقدار میں یہ جوئیں یہ پرندے کو ڈسٹرب کرتی ہیں، اور پرندہ ایسا دانہ لینا کم کر دیتا ہے۔ وہ زیادہ ٹائم اپنے پر وغیرہ ان کو خارج کرنے میں لگا رہتا ہے، اور ایک تو اس کی خوراک کم ہو جاتی ہے اور دوسرا وہ ڈسٹرب رہتا ہے، اور تیسرا یہ اس کا خون چوستی رہتی ہیں۔ تو ایسے پرندے کمزوری کی طرف، سوکڑے کی طرف، اور یہاں تک کہ پرندے ضائع بھی ہو جاتے ہیں۔ چیچڑ وغیرہ جو دوستو ان کو لگتے ہیں مرغوں کو، یہ پر اٹھا کے پروں کے نیچے آپ جو گوشت والی جگہ ہوتی ہے اس جگہ پہ دیکھا کریں، کیونکہ یہ جل کے اندر دس جاتے ہیں اور اندر تک یہ خون چوستے رہتے ہیں۔ یہ چمڑ جاتے ہیں، ایک جگہ چمڑ کے اس جگہ سے خون چوستے رہتے ہیں۔ دوستو جوئیں لگتی کیوں ہیں؟ گندگی کی وجہ سے لگتی ہیں۔ اگر آپ کے کھڈے گندے ہیں تو گندگی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، یا نمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ گرمیوں میں جو دوست کھڈوں کو گیلا کرتے ہیں اور اس جگہ پہ پھر بعد میں گندگی بن جاتی ہے، وہ گندگی اور نمی کی وجہ سے یہ جوئیں پیدا ہوتی ہیں۔ اچھا دوستو، ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا، شارٹ سی ویڈیو بناؤں گا۔ اگلے بھی جو پارٹ ہوں گے وہ شارٹ ہی ہوں گے، تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ ویڈیو کو میں کور کرتا ہوں۔ اس کا علاج یہ ہے، جوؤں اور چیچڑ یا پسو وغیرہ کوئی بھی کیڑے مکوڑے آپ کے پرندوں کو لگ جائیں، ڈیوارمنگ کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا کیسے کرنی ہے، اور جو یہ جوئیں اور چیچڑ، پسو، کوپیکس پاؤڈر، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ لیکن کرنا آپ نے ایسے ہے کہ آپ نے باہر کسی کھلی جگہ پہ یہ کرنا ہے۔ یہ جیسے ہی آپ یہ پاؤڈر چھڑکیں گے تو آپ کے پرندے کی جو جوئیں وغیرہ ہے وہ چلنا شروع ہو جائیں گے، اور واضح طور پہ آپ کو نظر آئیں گی۔ آپ ہاتھ کی مدد سے وہ ساری جوئیں وہیں پہ جھاڑ سکتے ہیں، جو رہ بھی جائیں گی وہ خود بخود گر جائیں گی۔ لیکن یہ پاؤڈر استعمال کر کے آپ نے پرندوں کو کھڈوں میں منتقل نہیں کرنا، کیونکہ وہ ساری جوئیں آپ کے کھڈوں میں منتقل ہو جائیں گی۔ کوشش کریں دوستو ڈیوارمنگ کریں جب آپ باہر کھلی جگہ پہ کریں، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے۔ اور کوپیکس پاؤڈر جب آپ استعمال کریں، ان کی جوؤں کا علاج کریں، یہ بھی آپ کسی باہر کھلی جگہ پہ کریں، تاکہ آپ کی جوئیں وغیرہ وہیں پہ ریموو ہوں، اور پرندوں کو واپس آپ کھڈوں میں شفٹ کرنے سے پہلے کھڈوں کی صفائی کر دیں۔ اور آپ نے مٹی، ریت، قلین، کارپٹ یا لکڑی کا برادہ جو کچھ بھی آپ نے نیچے بچایا ہوا ہے اس کو ریموو کریں، اس کی جگہ نیا مٹی یا جو چیز بھی آپ ڈالنا چاہ رہے ہیں اس کو ڈالیں۔
ٹھیک ہے، اور کوشش کریں کھڈوں کو چونا کر دیں۔ چونا جراثیم کش ہوتا ہے، بہت ساری بیماریوں کو یہ ختم کر دیتا ہے۔ چونا کرنے سے آپ کی بہت ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ جوئیں، چیچڑ اور یہ چیچڑیاں ہوتی ہیں، اس طرح کے کیڑے مکوڑے، آپ کے جو دروازے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گیپس ہوتے ہیں، کنڈیوں کے جو چھوٹے چھوٹے گیپس ہوتے ہیں، ان جگہ پہ یہ چھپے ہوتے ہیں اور آپ کے پرندوں پہ اٹیک کرتے ہیں۔ دروازوں کو بھی کلر کر دیں، اور کلر کرنے میں اور اس چونا کرنے میں آپ کے بہت سارے جو ہیں جراثیم، بہت ساری بیماریاں، جوئیں، چیچڑیاں، یہ ساری چیزیں ریموو ہو جاتی ہیں۔ دوستو یہاں تک دو چیزیں کور ہو گئی ہیں، ڈیوارمنگ ان کے پیٹ کے کیڑے، اور دوسرا جوئیں، چیچڑ وغیرہ۔ یہ بھی میں نے آپ دوستوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کر دی ہے۔ یہ ویڈیو میں نے پیچھے بھی بنائی تھی، لیکن اب ایک ترتیب سے یہ چیز چل رہی ہے تو میں نے آپ دوستوں کے لیے دوبارہ بنا دیا تاکہ یہ چیز آپ کو اچھی طرح سمجھ آ سکے۔ اگلا جو پارٹ ہوگا دوستو، چھوٹے چیزوں کی ڈیوارمنگ، ان کے پیٹ کے کیڑے، اس کے بعد ان کی جو رکی ہوئی گروتھ ہے، ان کے پارے وغیرہ کاٹنے کا جو طریقہ کار ہے، اچھی گروتھ کے لیے کچھ پوائنٹ، کچھ چیزیں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اس سے جو اگلی ویڈیو ہوگی اس میں کچھ احتیاطی تدابیریں، کچھ پوائنٹ، دیسی ویکسین آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے، اور ایسے نسخے اور فرمولے اور ایسے پوائنٹ شیئر کروں گا تاکہ 99% بیماریاں جو ہیں آپ کے پرندوں سے دور رہیں۔ تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کو کرتے ہوئے، آپ جب 4 پارٹ دیکھیں گے تو آپ کا ذہن اچھی طرح کھل جائے گا، آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ سکیں گی، اس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے۔ پچھلی ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی، پچھلا پارٹ آپ دیکھیں ڈیوارمنگ کے حوالے سے، تو آگے ترتیب سے چلیں، آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ یہی دوستو آج کی ویڈیو تھی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، میرے چینل ٹیکسلا سیل برڈز کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی جو بھی ویڈیو ہوں آپ دوستوں کو ملتی رہیں۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔